نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ارے ہے ہی نہیں نا، چلیں آپ لوگوں کو قرآن میں دیکھنا پڑے گا آج 2-3 آیتوں کے لیے. کل کی آیتیں سب کو سمجھ آ گئی تھی؟ بارک اللہ فیکم. 232. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 30 آیت نمبر 232 to 235. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 232 232. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور اذا جب اور جب طلقہ طلاق دے دو تم سب اور جب تم طلاق دے دو تم سب النساء عورتوں کو. اب عورتوں مطلب بیویوں کو، ٹھیک ہے. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو یعنی بیویوں کو پھر بلغا وہ پہنچ، بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ٹو ریچ. اور نون کے اوپر دیکھیں فتح آ رہا ہے، یہ وہ سب ہے نا، فیمیل کے لیے آ رہا ہے. پھر نہ وہ سب بلغا پہنچ جائیں، وہ عورتیں پہنچ جائیں. اونا ہوتا تو میل کے لیے جمع ہو جاتا، صرف نہ ہے تو فیمیل کے لیے جمع ہے. روٹ لیٹر کے بعد نہ آئے گا نا صرف، تو وہ فیمیل کے لیے آئے گا. دیکھیں بلغا روٹ لیٹر ہے، بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور اس کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے نہ. اونا ہوتا تو وہ سب مرد پہنچ جائیں، اور بلغنا وہ سب عورتیں پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، بلغونا ہوتا تو وہ سب مرد پہنچ جائیں. ہاں بلغنا یعنی وہ سب عورتیں پہنچ جائیں. پھر بلغا پہنچ جائیں نہ وہ سب عورتیں اجلہن. اجل کا مطلب ہوتا ہے پیریڈ، مدت، وقت. اور یہ کون سے پیریڈ کی بات ہو رہی ہے؟ عدت کے، ہے نا. طلاق ہو گئی ہے تو اب عدت کی بات ہو رہی ہے. اجل مدت یا وقت، ہننا ان عورتوں کے وقت یعنی ان کی عدت. پھر وہ پہنچ جائیں، وہ سب عورتیں پہنچ جائیں اجل مدت ہننا ان کی. فلا تعدلوہن، پھر لا نہیں، تعدلوہن. تا یتان کا تا ہے، یتان کو ریوائز کریں. واٹ از یتان؟ یتان یعنی مضارع یعنی پریزنٹ پلس فیوچر، اور ہاں حال پلس مستقبل. اور کیسے انڈیکیٹ کریں گے ہم اس کو؟ یا تا الف نون. یا کا مطلب وہ، تا کا مطلب تم، فیمیل کے لیے وہ، الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہم. ویری گڈ، بارک اللہ فیکم. پھر وہ سب پہنچ جائیں اجلہن ان کے وقت تک. پھر لا نہیں، تعدلوہن. تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. واو آ گیا بیچ میں، سب، تم سب. عین ضاد لام. لا کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹو اسٹاپ، ٹو ہینڈر. ٹھیک ہے، رکاوٹ بننا. عین ضاد لام، تا تم، واو سب، ضاد لام روکو. نہیں تم سب روکو، ہننا ان کو کس کو؟ ان عورتوں کو جن کی عدت مکمل ہو گئی. ان کے ینکہنا، یا بھی یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ. نون آ گیا، وہ سب عورتیں، اونا نہیں ہے نا، صرف نون ہے، تو وہ سب عورتیں نکاح کر لیں، کہ وہ سب نکاح کر لیں. ازواجہن، ازواج زوج کا پلورل ہے ازواج، زا واو جیم اس کے روٹ لیٹر ہے. زوج یعنی شوہر، ازواج شوہر ہو.
ہننا ان کے شوہروں سے. یہ ازواج کون سا ورڈ ہوگا؟ زوج سے پلورل بنا ہے نا, تو کس قسم کا پلورل ہے؟ بروکن پلورل ہے, جمع مکسر. یعنی کون سا؟ جس کے اندر اونا اینا نہیں آئے. جس کے اندر اونا اینا آتن آتن نہیں آتا اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں, یعنی کہ بروکن پلورل. اچھا, ازواج یعنی شوہروں, ہننا ان کے شوہروں سے, اذا ترادو, اذا جب, ترادو تا ترادو, یہ ترادا کا یہ جو تا ہے یہ اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو الگ سے وہ نہیں کریں گے, ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے. واو الف وہ سب, را دواد واو ردو, ردو یعنی راضی ہونا. ترادو الف کے ساتھ آ رہا ہے, آپس میں راضی ہونا, ٹھیک ہے. الف آ جائے گا نا, یاد رکھیں, تو اس کے اندر ایک سے زیادہ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں قتلا, قتل کرنا, تو قتل تو ایک ہی شخص کرے گا, لیکن جب قاتلا کہتے ہیں تو کیا؟ آپس میں جنگ کرنا, ٹھیک ہے. تو جب الف لگ جاتا ہے نا تو اس پہ اندر لوگ بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پر ترادو یعنی وہ واو الف کوسا, ترادو آپس میں راضی ہوں, رضا راضی ہوں. بینہم بینا درمیان, ہم ان کے درمیان, یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے درمیان راضی ہیں. کون؟ شوہر اور بیوی راضی ہیں, تو آپ ان کو نکاح کرنے سے نہ روکو. بالمعروف, بی سے, المعروف اچھے طریقے سے, بھلے طریقے سے, دستور کے مطابق, فیئر مینر میں, بھلے طریقے سے. اگر وہ راضی ہوں آپس میں تو ان کو نکاح کرنے سے مت روکو. اب یہ کون سے نکاح کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں, ایک اور دو, دو طلاقوں کے بعد جو طلاق رجعی ہوتی ہے نا, طلاق رجعی, جس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتی ہے, جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ایسا ہوا کہ اس کی عدت گزر گئی, اس عورت کی عدت جو ہے گزر گئی. اب وہ شوہر چاہ رہا ہے کہ میں اس کو پلٹا لوں. اب وہ پلٹانے کے لیے ڈائریکٹ تو رجوع نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے گا؟ جا کے دوبارہ سے پروپوزل بھیجے گا کہ مجھے دوبارہ سے اس سے نکاح کرنا ہے. تو اللہ یہاں پر کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ اس لڑکی کے گھر والوں کو. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ابھی تو بھگت کے آئی ہو, تم کو عقل نہیں ہے کیا, پھر اس کی شخص کے پاس جاؤ گی؟ اللہ نے فرمایا اگر وہ دونوں راضی ہیں آپس میں تو پھر تم ان کے بیچ میں رکاوٹ مت بنو. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے لڑکی یا لڑکے کے گھر والے کہ بھائی وہ اتنا اذیت دے کے گئی ہے, پھر تجھے وہی لڑکی دکھائی دے رہی ہے. ایسا تو پہلی بات, ہاں, لوگ طلاق کو جیسے کرنے کا حق ہے ویسا کرتے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اسی لیے وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپشن ہی نہیں رہتا. لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ اگر کوئی گھر والوں کے لیے یہ نصیحت ہے, اگر لڑکے کے گھر والے روک رہے ہیں یا لڑکی کے گھر والے روک رہے ہیں, تو ان کو منع کر دیا گیا کہ اگر یہ آپس میں راضی ہیں تو ان کو مت روکو. یعنی لوگ کیا کہتے ہیں, اب تم کو اس سے اتنا بڑا دھوکا ملا یا اتنی اس نے اذیتیں دی, اب تم کسی اور سے نکاح کر لو. آپ کو پتا ہے کہ وہ جو دوسرا جس سے نکاح کرنے والے ہیں تو وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو آلریڈی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, شروع سے جانتے ہیں. اب یہاں پر دوسری جگہ نکاح ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر سے نیو دوبارہ سے ساری چیزیں نئی شروع کرنی پڑیں گی. تو اللہ نے کہا کہ اگر دونوں آپس میں باہم راضی ہو جائیں, طلاق رجعی کے بعد, عدت گزرنے کے بعد, ابھی بھی اس کے پاس آپشن ہے اپنی بیوی کو لوٹانے کا, اور وہ دونوں راضی ہیں, تو پھر تم بیچ میں نہیں بول سکتے. ہاں, وہ خود منع کر رہی ہے لڑکی یا لڑکا منع کر رہا ہے, پھر تم سپورٹ کر سکتے ہو. ادروائز اللہ نے روک دیا کہ گھر والوں کو منع نہیں کرنا ہے, ان کو اگر باہم راضی ہیں تو ان کو نکاح کرنے دو. ذالکا یوعظو بہ, ذالکا یہ, یوعظو یا یتان کا یا ہے, یا وہ وعظہ واز کرتا ہے یعنی نصیحت کرتا ہے, یہ نصیحت کرتا ہے بھی اس کی, یعنی اس معاملے کی. کون؟ اللہ رب العزت نصیحت کرتا ہے. من کان منکم, من جو, کانا ہے تھا ہونا, ہو جو ہو, من جو, کانا ہو, منکم من سے, کم تم میں سے, من حرف جر ہے, کم اٹیچ پروناؤن ہے, تم میں سے جو ہو, یؤمنو یا یتان کا یا ہے, یا وہ حمزہ میم نون امنا ایمان لاتا ہے, باللہ اللہ پر, و اور, الیومی دن, الآخری آخرت کے, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اس لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو ایمان والے ہیں. یعنی اب تم, جب تمہیں تمہارا رب نصیحت کر رہا ہے تو تم لوگوں کے بیچ میں رکاوٹیں مت بنو. ذالکم ازکا لکم و اطہر, ذالکم یہ, یعنی یہ معاملہ اس طریقے سے کر لینا, مطلب پہلے ہی شوہر اور پہلے بیوی کا نکاح ہو جانا دوبارہ سے, کیا ہے؟ ازکا, ازکا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ, ہاں پاکیزہ, صاف ستھرا, زیادہ پاکیزہ ہے.
اور زیادہ پاکیزہ ہے، لکم یعنی طہارت کے زیادہ تزکیے کی بات ہے، لکم لا لیے، کم تمہارے لیے، و اطہرو اور زیادہ کیا ہے، پاک ہے، یعنی پاکیزہ پاک، یہ ہماری زبان میں اس کا ایک ہی ترجمہ نکلتا ہے نا، پاک پاکیزہ ایک ہی بات ہوتی ہے نا، ہم اردو میں کہتے ہیں تو وہ بھی پاکیزہ اور پاک ایک ہی بات ہوتی ہے۔ ازکا اور اطہر مطلب ظاہری اور باطنی دونوں پاکی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ انہی فیمیل میں نکاح ہو جانا، طہارت، ہاں طہارت ظاہری اور تزکیہ باطنی اندر کا، ٹھیک ہے، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، ورچوئس ہے تمہارے لیے، وہ اطہرو اور بہت پیور ہے، زیادہ طہارت کی بات ہے، یعنی اچھی پاکیزگی کی بات ہے، واللہ و اور اللہ اللہ، یعلم یا یتان کا یا ہے، یا وہ عین لام میم علم رکھتا ہے، جانتا ہے، اور اللہ وہ تو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون و اور انتم تم سب لا نہیں، تا یتان کا تا ہے، تا تم، اونا سب، یہ اونا میل کے لیے فیمیل کے لیے، میل کے لیے ہے نا، تا تم واؤن سب عین لام میم علم رکھتے ہو، نہیں تم سب علم رکھتے، جو اللہ علم رکھتا ہے نہیں تم سب جانتے۔ دیکھیں دوبارہ سے 232، و اور اذا جب طلقہ طلاق دو تم سب النساء عورتوں کو یعنی بیویوں کو، پھر بلغا پہنچ جائے نا وہ سب، اجلا مدت ہننا ان کی مدت تک، پھر لا نہیں تا تم واؤن سب عدلو عدل روکو ہننا ان کو، یعنی اے گھر والوں مت روکو ان کو، ان کے ینکہنا یا وہ نون سب وہ سب عورتیں نہ کہا نکاح کر لیں، ازواج ہننا ازواج شوہروں ہننا ان کے شوہروں سے، اذا جب ترادو واولف وہ سب ترادا آپس میں راضی ہوں، بینہم بینا درمیان، ہم ان کے درمیان یعنی آپس میں، بالمعروفی بھلے طریقے سے، ذالکا یہ، یوعظو یا وہ واز کرتا ہے نصیحت کرتا ہے، بھی اس کی، من اس کو، من جو کانا ہے، من سے کم تم میں سے، یؤمنو یا وہ امنا ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، و اور الیومی دن، الآخری آخرت کے دن پر، یہ موصوف صفت ہے اس لیے آخرہ کو پہلے پڑھیں گے، آخرت کے دن پر ایڈجیکٹو ہے نا یہ آخر، اور الیوم ناؤن ہے، ذالکم یہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، و اور اطہر زیادہ پاک ہے، و یہ اطہر اور ازکا کون سے پیٹرن پر ہوگا، افعلو پیٹرن پر ہوگا، ٹھیک ہے، زیادہ پاکیزہ زیادہ تزکیے والا، ٹھیک ہے، اطہرو ہے نا افعلو پیٹرن پر آ گیا، ٹھیک ہے، ہاں تو الف کا دونوں جگہ پر ترجمہ کیا ہوگا، زیادہ، زیادہ تزکیے والا ہے اور زیادہ طہارت والا ہے، واللہ و اور اللہ اللہ، یعلم وہ علم رکھتا ہے جانتا ہے، و اور انتم تم سب لا نہیں تا تم واؤنو سب علم رکھتے یعنی جانتے۔ آیت سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں ہم سرسری پڑھ رہے ہیں، بتائیں کون سا ورڈ نہیں سمجھ آیا۔ اور جب طلاق دو تم سب عورتوں کو، پھر وہ سب پہنچ جائیں ان کی مدت یعنی ان کی عدت کو، پھر نہیں تم سب روکو ان سب کو، ان عورتوں کو کہ وہ سب نکاح کر لیں ان کے شوہروں سے، جب کہ وہ سب راضی ہوں ان کے درمیان، یعنی آپس میں راضی ہوں ان کے درمیان بھلے طریقے سے، یہ وہ نصیحت کرتا ہے اس کی، یعنی اللہ رب العزت نصیحت کرتا ہے اس کی کہ جو ہے تم میں سے ایمان لاتا، جو ایمان والا ہے اللہ پر، ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاک ہے، اور اللہ تو جانتا ہے اور تم سب نہیں علم رکھتے، تم سب نہیں جانتے۔ سمجھ آ گئی پوری آیت؟ ٹھیک ہے چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، ہاں جی کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس میں رضاعت یعنی جو فیڈنگ پیریڈ ہوتا ہے اس کے مسائل بتائے گئے ہیں۔ 233 بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، والوالدات، اب اس میں 3 ٹرمز آئیں گی وہ پہلے آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ والدتن ماں، والدہ کہا جاتا ہے ماں کو، گولتا پر اینڈ ہوتا ہے، مولود مطلب باپ، اور ولد مطلب بیٹا یا اولاد، ٹھیک ہے، والدہ ماں، مولود باپ، ولد اولاد، اب وہ اولاد میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، اب یہ تینوں ٹرمز آ جائیں گی تو مطلب کنفیوژن نہ ہو اس لیے ہم پہلے بتا رہے ہیں۔ اور والدات کا مطلب کیا ہوگا، بہت ساری مائیں، ماؤں کی بات ہو جائے گی، وہ اور الوالداتو مائیں، یرضعن
یا کیسے پتا چلا یہ ماؤں کی بات ہو رہی ہے, ماں کی بات نہیں ہو رہی ہے؟ آتو کی وجہ سے. آتور اور آتی, آتن اور آتن کیا ہوتا ہے؟ پلورل کا انڈیکیشن ہے نا. تو مائیں, و اور, الوالداتو مائیں, یردینا, یردینا, یا یتان کا یا ہے یا وہ, نون آ گیا پھر سے, وہ سب عورتیں, یعنی وہ کون؟ وہ مائیں. ردعات عین, ردعات کریں, ردعات یعنی دودھ پلانا, اور مائیں یا وہ, نون سب, رضاعت کریں یعنی دودھ پلائیں. اولادہن, اولاد, اولاد کو, ہننا ان کی اولادوں کو, ان کے اولاد کو. حولینی کاملینی, دیکھیں ایک ورڈ ہم نے آئی تھنک پڑھا تھا عامن یا سنتن پڑھا تھا. سنتن, سنتن کا بھی مطلب ہوتا ہے سال, حولن کا مطلب بھی ہوتا ہے سال. سال, حولن یعنی سال, اور آنی آئینی لگ گیا تو 2 سال. تو یہاں پر 2 سال, حولن 1 سال, آنی اور عینی لگ گیا تو 2 سال. کاملینی, کامل, ہاں مکمل, کامل مطلب مکمل, کاف میم لام اس کے روٹ لیٹر ہے, عینی وہ بھی اس کے ساتھ وہ بن رہا ہے, موصوف صفت ہے نا, اسی لیے بالکل کیسے ہونا چاہیے؟ جڑوا ہونے چاہیے, تو جڑوا کی وجہ سے وہ عینی بھی لگا ہے. 2 سال, ٹھیک ہے, 2 سال کامل, کامل 2 سال, مکمل 2 سال, کمپلیٹ 2 ایئرس. لمن ارادا, لی لیے, من جو, لی لیے, لی حرف جر ہے, لی لیے, من جو, ارادہ ارادہ کرے, اس کے لیے جو ارادہ کرے. ان یتم الرضاع, ان کے, یتما یا وہ, تما تمام کرے, تا میم میم روٹ لیٹر ہے اس کے, تمام کرنا یعنی پورا کرنا, کمپلیٹ کرنا. ان کے یا وہ تما تمام کرے, الرضاعت رضاعت یعنی فیڈنگ, ہاں سکلنگ جو ہے وہ اس کی مکمل کرنا چاہتی ہے, تو وہ کتنے سال پلائے گی دودھ؟ 2 سال پلائے گی. وعلی المولود, اب یہ 3 عورتوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک جنرل ہمیں کانسیپٹ مل گیا کہ اولاد کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر جس کا ڈسکشن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے طلاق یافتہ عورتوں کا. وہ عورتیں جو طلاق پا چکی ہیں, تو اب ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا کہ بچہ کس کے پاس رہے گا, یہ کس کے پاس, تو اللہ وہ سارے قوانین بتا رہے ہیں کہ طلاق ہونے کے بعد اولاد جو ہے مرد کی پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ بچہ کیسا ہے؟ دودھ پیتا بچہ ہے, شیر خوار ہے, تو شیر خوار بچوں کو جب تک کہ وہ دودھ پلانا ہے ماں کو, تو وہ کیا کریں گے؟ اس کے پاس رکھیں گے, اس کے پاس رکھیں گے, اور جتنی مدت تک وہ دودھ پلا رہی ہے ماں, وہ کھانا کپڑا کون کرے گا؟ جب تک شوہر کرے گا, ٹھیک ہے. شوہر ویسے اب رہا نہیں ہے, لیکن ہاں جو اس کا باپ ہے بچے کا وہ کرے گا. وعلی المولودی, و اور, علی پر, المولودی, مولود یعنی باپ پر, ہاں فادر, باپ پر, علی مولودی باپ پر, لا لیے ہو اس کے لیے, اس کے لیے مطلب اس بچے کے لیے, اس بچے کے لیے یعنی کہ اس بچے کے باپ پر, اس بچے کے باپ پر کیا ہے؟ رزق ہننا, رزق, رزق یا ہننا ان عورتوں کا, یعنی جو اس کی جو بچے کی ماں ہے اس کا رزق بھی اس کے ذمہ داری پہ رہے گا. کب تک؟ جب تک کہ وہ فیڈ کر رہی ہے, سکلنگ کر رہی ہے. وہ کسوتہن, و اور, کسوتن, کسوا کہا جاتا ہے کپڑے کو, ٹھیک ہے, کپڑا, کلودنگ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کعبے کے غلاف کو کسوا کہا جاتا ہے نا, کپڑا, ٹھیک ہے. تو کسوا یعنی کہ کپڑا, کلودنگ, ان کا رزق اور ان کا کسوا یعنی کہ کپڑا, ہننا ان عورتوں کا کپڑا اور رزق کس کے ذمے ہے؟ مولود کے ذمے, باپ کے ذمے ہے. بالمعروفی, بھی سے, المعروفی بھلے طریقے سے, اچھے طریقے سے. لا تکلف نفس الا وسعها, لا نہیں, تکلف, تکلفو ہے, تکلفو نہیں ہے, تکلفو. نفس فیمیل ہے, نفس ورڈ جو ہوتا ہے جان فیمیل ہے, اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا, تا وہ, کاف لام فا, کلفا, کلفا کا مطلب ہوتا ہے مکلف بنانا, یعنی کسی کے ذمہ دار بنانا, یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر برڈن ڈالنا, ٹھیک ہے جی, تکلیف دینا, برڈن ڈالنا. لا نہیں, تکلفو. اب دیکھیں یہ یتان والا تاغ ہے نا, اور پھر پیش اور زبر آ رہا ہے, تو مضارع ہو گیا, پیسو ہو گیا, تو مضارع کا پیسو ہے. تا وہ, کلفا تکلیف, پیش اور زبر دی جاتی ہے نا, دی جاتی, نہیں وہ تکلیف دی جاتی, نہیں مکلف بنائی جاتی, نہیں ذمہ دار ٹھہرائی جاتی, نہیں برڈن دی جاتی, جو بھی ترجمہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, نہیں برڈن دی جاتی, نفسن کوئی جان, الا وسعها, الا سوائے, ایکسپٹ, وسع, واو سین عین, وسعت
ہا اس کی، ہا کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ نفس کی طرف، کیونکہ ہا نفس کیا ہے؟ فیمیل ہے. نہیں تکلیف دی جاتی کوئی جان سوائے اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی، اس کی استطاعت کے. یعنی اللہ نے جس کو جتنی کیپیسٹی، جتنی استطاعت دی ہے، اللہ اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں. اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، تو اللہ تمہاری کیپیسٹی جان کر تم کو آزما رہا ہے. اللہ کسی کے بھی اوپر اس کی کیپیسٹی اور لمٹ کے اوپر برڈنس نہیں ڈالا کرتے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کسی جان پر کوئی بوجھ یا برڈن نہیں ڈالا جاتا سوائے اس کی وسعت کے، یعنی جتنا وہ جھیل سکے، جتنا وہ سنبھال سکے. لا تدار والدتن، لا نہیں، تدار تا تم، یتان کا تاک ہے، تا تم، دارا لا نہیں، تدارا یہ بھی یتان کا تاک ہے، تو والدہ فیمیل ہے، وہ آ جائے گا ترجمہ. لا نہیں، تا وہ، دارا تکلیف، اور پیش اور زبر آ گیا، یہ بھی پیسو ہو جائے گا. تکلیف پہنچائی جائے، تکلیف دی جائے. دوات را را، ضرر، ضرر کا مطلب تکلیف. لا نہیں، تا وہ، دارا تکلیف، پیش زبر پہنچائی جائے، والدتن والدہ کو، بچے کی ماں کو. نہیں تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو، بھی ولدیہا، بھی سے یا ذریعے. ولد، ولد کا کیا مطلب بتایا ہم نے؟ اولاد. ہاں بیٹا، اولاد. ایکچولی میں اولاد لیں گے کیونکہ بیٹا یا بیٹی دونوں آ سکتے ہیں نا اولاد کے اس میں. والدتن والدہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، بھی سے ولد اولاد، ہاں اس کی اولاد کے ذریعے. یعنی اس عورت کو بچے کے نام پر تکلیف نہ پہنچائی جائے. تیرا ہی تو بچہ ہے، تو دودھ پلائے گی تو اب مجھ سے کپڑا اور پیسہ لے گی، اسی ہے نا، ایسا کیا کہہ سکتے ہیں. اور وہ ماں کیا چھوڑ دے گی، بولے گی میں نہیں پلاؤں گی دودھ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو کیا ہوگا، وہ اس کی ممتا، اس کی جو محبت ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گی. وہ کہے گی مجھے نہیں دیتا، نہیں، میں اپنے بچے کو تھوڑی نا بھوکا مار سکتی ہوں. تو یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ ماں کو باپ تکلیف نہ پہنچائے اس کے بچے کے نام پر، کہ تمہاری بھی تو اولاد ہے، اگر دودھ پلا دو گے تو کیا میرے اوپر برڈن کر رہی ہو، مطلب احسان کر رہی ہو؟ یہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلا رہی ہو. اور اسی طرح ماں جو ہے باپ کو تکلیف نہ، آگے بات آ رہی ہے کہ وہ عورت بچے کے نام پر باپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تمہاری اولاد ہے، میں تمہاری اولاد کو پال کے دے رہی ہوں، دودھ پلا رہی ہوں، تو مجھے اتنا نہیں، اتنا چاہیے. جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ چاہیے. وہ جتنی استطاعت نہیں رکھتا اس سے زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے، ورنہ میں کیا کروں گی، اس کو تڑپتا چھوڑوں گی. یعنی ٹارچر کرنے، ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب مال کے اس میں وہ دوسری چیزوں کی محبت ان لوگوں کے اندر ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے دونوں کو حکم دیا، نہ باپ ماں کو تکلیف پہنچائے بچے کے نام پر، اور نہ ماں شوہر کو تکلیف پہنچائے بچے کے نام پر، باپ کو تکلیف پہنچائے بچے کے نام پر. نہیں تکلیف پہنچائی جائے، ضرر پہنچائی جائے ماں بھی ولدیہا اس کی اولاد پر یا اس کی اولاد کے ذریعے. ولا مولودن و اور لا نہیں، مولودن یعنی باپ، والد. و اور لا نہیں، مولودن والد یا باپ، لا لیے ہو اس کے لیے، بھی ولدی ہی، بھی ذریعے، ولد ولد ہی اس کی اولاد سے یا اس کی اولاد کے ذریعے. سیم بات ہے نا، دونوں کی طرف سے اللہ نے وہ کر دیا، جسٹیفیکیشن دیا. وعلی علی الوارثی و اور علا پر، و اور علا پر، الوارثی وارثوں پر، مثل ذالک، مثلا برابر، ایکول، مثال، ذالکا اسی کے برابر، کیا؟ ذمہ داری. جو ذمہ داری باپ کے اوپر ہے وہی ذمہ داری اس کے وارثوں پر. ان کیس وہ طلاق ہوا لیکن وہ باپ مر گیا، اور نہیں طلاق بھی ہوا، عدت گزار رہی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے مر چکا ہے، تو ابھی بچے کی رضاعت تو ماں ہی کر رہی ہے نا. تو کیا کرنا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا کپڑا اور کھانا کس کے ذمہ ہو جائے گا؟ اس کے وارثوں کے. باپ کے جو وارث ہیں ان کے ذمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی اس پروویژن، ایوری پروویژن. رزق کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانا پینا، جو بھی اس کو ضروریات ہے زندگی میں، بیسک نیڈس. یہ نہیں کہ میرے کو وہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، شاپنگ کرنا ہے، وہ والی باتیں نہیں. جو اس کی بیسک ضروریات ہیں، اس کو، مجھے میک اپ کا سامان لانا ہے، وہ وارث کہہ رہے کہ بھائی یہ تو آئی اچھی، وہ نہیں. مطلب جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، کھانا پینا کپڑا اور اس کو جو شیلٹر ہے، وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، اور اس میں دو چیزیں بہت اسپیسیفکلی بیان ہو گئی، کھانا اور کپڑا مین سب سے بیسک نیڈ ہے، تو وہ ضرور پوری ہو جائے اس کی. مثل ذالکا اسی کے برابر وارث کے اوپر ذمہ داری ہو جائے گی.
فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، پھر ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، وہ ارادہ کرے، فصالن فصاد لام فصل سے بنا ہے، فاصلہ کرنے کا یعنی دودھ چھڑانے کا، ٹھیک ہے، یعنی بچے کا دودھ چھڑانا، فصال کہا جاتا ہے دودھ چھڑانے کو، ویننگ پیریڈ کو، ارادہ پھر ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، فصالن دودھ چھڑانے کا، عن ترادن منہما عن سے، ترادن راد واد واو اس کے روٹ لیٹر ہے اور الف کے ساتھ آیا، پھر سے تراد آپس میں راضی ہوں، ان سے ترادن رضامندی سے، منہما من سے، ہما ان دونوں، ہما ان دونوں کی شوہر اور بیوی کی رضامندی سے کیا ہو رہا ہے، دودھ چھڑانا ہو رہا ہے، وہ تشاوری و اور تشاور، شین واورا، تشاور کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا، ٹھیک ہے، کنسلٹیشن سے، یعنی آپس میں بیٹھے، ڈسکشن ہوا، مشورہ ہوا، آپس میں دونوں راضی ہوئے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے دودھ نہ پلواؤں بلکہ کسی دائی سے دودھ پلواؤں، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو نہیں دینا چاہتا، یہ جو بھی مطلب معاملہ ہو، کیونکہ اولاد جو ہے کس کی پراپرٹی ہے، رجیم باپ کی پراپرٹی ہے، تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس عورت سے نہیں دودھ پلواؤں گا، مجھے دائی سے دودھ پلوانا ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ پہلے تو حقدار ماں ہی ہے، لیکن اگر تم آپس میں رضامندی کر لیتے ہو کہ بھائی میں تجھے یہ دے دیتا ہوں، اتنا مال دے دیتا ہوں اور تم میرے اولاد کو مجھے دے دے، تو وہ اگر دے دیتی اور وہ کسی اور دائی سے دودھ پلوانا چاہتا ہے، وہ دودھ پلوائے کسی اور سے، اور پھر اس کو کیا دے دے، اس کی اجرت دے دے، اس عورت کو دوسری کو اجرت دے دے، پھر ان اگر ارادہ وہ ارادہ کریں، فصالن دودھ چھڑانے کا، فاصلہ کرنا ہے یعنی دودھ چھڑانے کا، ان سے ترادن رضامندی سے، من سے ہما ان دونوں سے، ان دونوں کی رضامندی سے، و تشاور و اور تشاور مشورے سے، فلا جناح پھر لا نہیں، جنا یعنی گنا، پھر لا نہیں جناح کوئی گنا، علیہما علا پر، ہما ان دونوں پر، یعنی مین کیا بات ہے، ترادن ان ترادن و تشاور، راضی بھی ہوں دونوں اور مشورہ کر چکے ہوں، تب اگر وہ عورت کہتی کہ نہیں میں ہی دودھ پلاؤں گی، تب اس کو ہی چانس دینا چاہیے کیونکہ وہ اس کی والدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر دونوں راضی ہیں آپس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کوئی گناہ نہیں دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ و اور ان اگر، اردتم ارادہ کرو تم سب، اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا ان کے، تسترضعوا تا یتان کا تا ہے، تا تم واولف سب، راد واد عین ردع رضاعت دودھ پلانا، سینتا چاہتے ہو، یہ کہ اور اگر ارادہ کرتے ہو تم کہ تم سب دودھ پلانا چاہتے ہو، اولادکم اولاد کم تمہاری، یعنی کسی اور عورت سے تم دودھ پلوانا چاہتے ہو تمہاری اولاد کو، فلا جناح پھر لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم علا پر، کم تم پر، اذا علمتم اذا جب، سوری علمتم نہیں سلمتم، فلا جناح پھر نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علا پر، کم تم پر، اذا جب، سلمتم سین لام میم، سلمہ اسلام کا بھی یہی روٹ لیٹر ہے، سلمہ سین لام میم، سلم کا مطلب ہوتا ہے سبمٹ کر دینا، سپرد کر دینا، اسلام کا بھی یہی مطلب ہے نا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سرینڈر کر دینا، سپرد کر دینا، تو سلمہ سپرد کر دو، ہینڈ اوور کر دو، پے کر دو، یعنی کیا پے کر دو، اس کی عورت، وہ جو دوسری عورت ہے اس کی اجرت پے کر دو، وہ جو دودھ پلا رہی ہے دائی، اس کو تم سلم تم پے کر دو، سلمہ پے کر دو تم سب، ماں آتی تم ماں جو، آتی عطا کرنے والے ہو تم سب، جو عطا کرنا ہے تمہیں وہ تم اس کو عطا کر دو، سپرد کر دو، بالمعروفی بی سے، المعروفی بھلے طریقے سے، ٹھیک ہے، سبمٹ کر دو، پے کر دو، سرینڈر کر دو بھلے طریقے سے، واتقوا اللہ اور تم سب اتقو ڈرو، اللہ سے، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور تم سب، عین لام میم علم رکھ لو، جان لو، انا کہ اللہ کہ اللہ بما بی سے، ما جو اس سے، جو تعملون تا یتان کا تا ہے، تا تم سب عین میم لام عمل کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے، بصارت رکھنے والا ہے، یعنی تم جو عمل کر رہے ہو اگر معروف طریقے سے تو اللہ اس کا اجر دے گا، اگر تمہارا کہیں انٹینشن یا نیت اس میں کیا ہوتی ہے
کھوٹ آتا ہے تو پھر اللہ پھر اس کی پکڑ فرمائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے پوری آیت. کیا کہا کہ عورت کا بچے کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے, لیکن آپشن دیا گیا کہ اگر وہ طلاق یافتہ عورت ہے, ویسے تو عام طور پر 2 سال پلائے گی وہ کوئی بھی عورت ہو, لیکن اگر طلاق یافتہ عورت ہے یا کوئی عورت ہے جو عدت میں ہے, جو بھی معاملہ ہے دوسرا والا, نکاح میں نہیں ہے ابھی, تو کیا ہوگا کہ اس عورت کو اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اولاد کو, تو اس کے شوہر کو اس کے کیا دینا پڑے گا, کپڑا اور خرچہ. ہاں خرچہ مطلب رزق اور کپڑا دینا پڑے گا. اس کے علاوہ کہ اگر وہ آپس کی رضامندی سے کیا کرنا چاہتے ہیں, دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں, تو دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں, لیکن دودھ چھڑانے کے لیے کیا, اور پھر آپس کے مشورے سے ہو, اور دوسرا کیا, دونوں راضی ہونا چاہیے. پھر اگر وہ کسی اور عورت سے, دائی سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو وہ دائی سے دودھ پلوائیں, لیکن اس کی کیا کی جائے, اجرت دی جائے. پھر اللہ نے کنکلوژن میں کیا کہا, واتقوا اللہ. آپ دیکھیں گے جہاں بھی گھریلو آیتیں آئیں گی نا, سب سے پہلے اللہ رب العزت یہی بات پر کنکلوڈ کریں گے, واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی. اور جتنی بھی نکاح کی آیتیں ہیں نا, چاروں میں تقوی کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے گھر بغیر تقوی کے چل ہی نہیں سکتے. اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرتے پھر, اور جہاں خوف ہوگا تو پھر ایک دوسرے کے رائٹس, ایک دوسرے کی رسپانسبلٹیز تم ایک دوسرے کے لیے کیا ہو سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو. تو اللہ رب العزت یہاں پر بھی کیا کہہ رہے, ڈرتے رہو اللہ سے, جان لو کہ اللہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے, دیکھنے والا ہے. دیکھیں دوبارہ سے, ہاں جی چلیں. والداتن, والدہ یعنی مائیں, یا وہ رضاعت, رضاعت کریں, نہ وہ سب رضاعت کریں یعنی دودھ پلائے, اولاد ہننا, ان کی اولاد کو, حولینی, حول سال, اینی 2 سال, کاملینی 2 کامل, پورے مکمل 2 سال, لیے من جو, اس کے لیے جو ارادہ کرے, ان کے, یا وہ تمہ تمام کرے, الرضاعت, رضاعت یعنی کہ دودھ پلانا اگر مکمل کرنا چاہے. وہ اور اللہ پر, المولود باپ پر, لا لیے ہو اس کے لیے یعنی اس کے باپ پر, اس کے لیے باپ پر یعنی اس کے باپ پر, اس اولاد کے باپ پر, رزق ہننا, رزق ہننا ان عورتوں کا رزق ہے, مطلب ان کی بیویوں کا رزق ہے, اس بچے کی ماں کا رزق ہے. وہ کسوت ہننا, اور کسوا کپڑا, ہننا ان کا کپڑا ہے, بالمعروف بھلے طریقے سے. لا تکلفو, لا نہیں تا وہ, کلفا مکلف بنائی جاتی, تکلیف دی جاتی, نفسن کوئی جان, اللہ سوائے, وسع وسعت, کیپیسٹی, ہاں اس کی کیپیسٹی اس کی وسعت کے مطابق, ہاں کی ضمیر نفس کی طرف ہے. لا تدارا, لا نہیں تا وہ, دارا ضرر پہنچائی جائے, پیش اور زبر ہے پیسے وہ, نہیں تکلیف ضرر پہنچائی جائے, والدہ یعنی ماں, بھی ولدیہا, بھی ذریعے یا سے, ولد اولاد, ہاں اس کی اولاد کے ذریعے, اس کے بچے کے ذریعے, اور لا نہ ہی, مولود یعنی باپ, لا لیے ہو اس کے لیے, یا اس کے لیے کیا ہو, تکلیف پہنچائی جائے, بھی ولدی, بھی ذریعے, ولد اولاد, ہی اس کی اولاد کے ذریعے, وعلی الوارثی, اور اللہ پر, الوارثی وارث پر, یعنی اس باپ کے وارث پر, اس شخص کے وارث پر کیا ہے, مثلا ذالک, مثلا برابر, ذالکا اسی کے برابر ذمہ داری ہے رزق اور کپڑے کی. فَإِنْ أَرَادَا, پھر ان اگر ارادہ, دیکھیں یہ الف ہم بتانا بھول گئے تھے, ارادہ دونوں ارادہ کرے, ارادہ کے بعد الف لگا ہوا ہے نا, ہاں تو یہ ارادانی تھا, نون اس کا ڈراپ ہو گیا. اگر وہ دونوں ارادہ کرتے ہیں, فصالن دودھ چھڑانے کا, ان سے, ترادن آپس کی رضامندی سے, من ہما, من سے, ہما ان دونوں میں سے, یعنی ان دونوں کی رضامندی سے, و تشاور, اور تشاور مشورے سے, یعنی آپس کے مشورے سے, اس میں بھی الف ہے دیکھیں, آپس کے مشورے سے, پھر لا نہیں جناح کوئی گناہ, علا پر, ہما ان دونوں پر, یعنی شوہر اور بیوی پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے اگر دودھ چھڑانا چاہیں. اور ان اگر, عورت تم, ارادہ کرو تم سب, ان کے, تستردیو, تا تم واولف سب, رضاعت سینتا چاہو, رضاعت کروانا چاہو کسی اور عورت سے, وہ لکھا ہوا نہیں ہے بٹ کسی اندر وومن سے تم رضاعت کروانا چاہو, اولادکم, اولاد کم تمہاری اولاد کی, پھر لا نہیں جناح کوئی گناہ, علا پر, کم تم پر, اذا جب, سلمہ سپرد کر دو, دے دو, پے کر دو, تم سب, ماں جو, عطا کرنے والے ہو تم سب, جو عطا کرنا ہے تمہیں, بالمعروفی بھلے طریقے سے, اور اتقوا, واولف تم سب تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے, اور واولف تم سب علم رکھ لو, جان لو, انا کے, اللہ
بی سے ما جو اس سے جو تعملون تا تم واؤن سب عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. تھوڑی سی طویل آیت ہے لیکن ایزی ہے نا, سارے الفاظ سمجھ آ دونوں کے لیے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, دونوں کے لیے. اولاد آ گیا ہے نا, اس میں سب آ گئے. نہیں ایکچولی میں مینشن نہیں ہے نا قرآن میں کہیں, میں بھی احادیث میں ہوں, ہم چیک کر کے آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک مرتبہ. ہاں ایسا ہے کچھ ڈفرینس, دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. آپ لوگ یہاں پر 2 سال اس میں 2 سال لکھا ہوا ہے نا. اگر ہوتا تو مینشن ہوتا کہ لڑکا اور لڑکی کا الگ ہوتا. دیکھتے ہیں انشاءاللہ, ہم کنفرم کر کے بتاتے ہیں نا انشاءاللہ احادیث میں اگر ہو. چلیں دیکھ لیں ایک بار سرسری. اور مائیں وہ رضاعت کریں, دودھ پلائیں اپنی اولاد کو کامل 2 سال, مکمل 2 سال, اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ پورا کرے رضاعت کو, دودھ پلانے کو. اور باپ پر اس کے لیے ان کا رزق, ان عورتوں کا رزق ہے, اور اس کے باپ پر, اس کے لیے یعنی اس کے باپ پر, اس بچے کے باپ پر ان عورتوں کا رزق ہے اور ان کا کپڑا ہے بھلے طریقے سے. نہیں مکلف یعنی تکلیف دی جاتی کوئی جان سوائے اس کی وسعت کے مطابق. نہیں تکلیف پہنچائی جائے ماں کو اس کی اولاد کے ذریعے, اور نہ ہی باپ کو اس کے لیے یعنی اس کے باپ کو, اس بچے کے باپ کو اس بچے کے ذریعے. اور وارث پر برابر ہے مثال اسی کے برابر, یعنی کہ اسی کے برابر ذمہ داری ہے جو باپ پر تھی. پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑانے کا آپس کی رضامندی سے, ان دونوں سے یعنی ان دونوں کے درمیان سے, اور وہ دونوں آپس کے مشورے سے, باہم مشورے سے, تو نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر. اور اگر تم ارادہ کرو کہ تم سب رضاعت کروانا چاہو کسی دوسری عورت سے تمہاری اولاد کی, تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر, جبکہ تم ادا کر دو یا سپرد کر دو, پے کر دو جو تم عطا کرنے والے ہو, بالمعروف بھلے طریقے سے. اور تم سب تقوی یعنی ڈرتے رہو اللہ سے, اور جان لو کہ اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں 2 لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 234. والذین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ جو عورتیں اپنی عدتیں مکمل کر چکے, اب وہ طلاق کی عدت ہو یا نکاح کی عدت ہو, یعنی نکاح کے جو 3rd طلاق ہو جاتی ہے اس کی عدت مکمل ہو جانے کے بعد, ان کو پھر وہ جو اپنے حق میں جو بھی بہترین فیصلہ کرے تو اس سے تم مت روکو. اب جیسے اگر کوئی عورت 4 مہینے 10 دن کی طلاق کی عدت مکمل کر وفات کی عدت مکمل کر چکی ہوتی ہے, اگر وہ کہیں نکاح کو ایکسپٹ کرنا چاہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو اتنے تانے دیں گے کہ وہ کرے گی نہیں. لیکن اللہ رب العزت یہاں پر جس چیز کا حکم دے رہے ہیں, تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو, ارے یہ تو ابھی اتنا انتظار نہیں کر پائی, شوہر کا غم 4 مہینے 10 دن وہ اٹھا چکی. اب وہ 4 مہینے 10 دن جہاں مکمل ہوئے, جب وہ 1 گھنٹے میں بھی نکاح کر لے, تو ہم اگر بول رہے ہیں نا کہ یہ غلط کر رہی ہے, تو ہم اس آیت کا کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں. یہ انکار ہی آیت کا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنی عدتیں مکمل کر لیں اور اپنے حق میں جو بہترین فیصلہ کریں, پھر وہ کر سکتی ہے, یعنی ان کو پوری چھوٹ ہے کہ وہ چاہے دوسرا نکاح کر لے, ان کو پوری چھوٹ ہے کہ وہ نہ نکاح کرے, نہ ان کو نکاح کے لیے فورس کیا جائے گا, نہ نکاح سے روکنے کے لیے وہ کیا جائے گا, فورس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلیں دیکھیں. اور الذین, وہ لوگ جو یتوفون, یا یتان کا یا ہے یا وہ, واؤنون سب, پیش اور زبر پیسو ہے, واو فا یا وفات پا جانا. ٹھیک ہے, اور ہاں یا وہ واؤنون سب توفا وفات پا جائیں, من سے کم تم میں سے, اور الذین, وہ لوگ جو یا وہ واؤنون سب توفا وفات پا جائے, موت آ جائے ان کو, من سے کم تم میں سے, مطلب مردوں کی بات ہو رہی ہے. وَيَذَرُونَ, اور یا وہ یتان کا یا ہے یا وہ اونا سب, وہ سب,
وزرا اس کے روٹ لیٹر ہیں واو زال را، واو اس کا غائب ہو گیا کیونکہ ویک واول ہے، ٹھیک ہے، الف واو یا 3 ویک واول ہے، وہ کبھی کبھی غائب ہو جاتے ہیں پوری طرح سے، اور یا وہ واو نون سب وزرا چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، ٹھیک ہے، مرنے والا اپنی پیچھے بیویاں چھوڑ گیا، یتربصنا یا وہ تربصا، تربصا را با سواد اس کے روٹ لیٹر ہے، تربصا کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، روکے رکھنا، یا وہ نون سب، وہ سب عورتیں، نون آ رہا ہے نا صرف، تو وہ سب عورتیں یا وہ نون سب تربصا روکے رکھیں، انتظار کریں، بی انفسہن، بی کو، انفس نفس کا پلورل ہے، انفس نفسوں کو، ہننا ان کی نفسوں کو، اپنی جانوں کو روکے رکھے، اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، اپنی نفس کو انتظار میں رکھے، کب تک؟ اربعۃ اشہرن، اربع 4، اربع یعنی 4، اشہرن مہینے، شہر کا پلورل ہے اشہر مہینے، 4 مہینے، اور اشرن، اشرن کا مطلب ہوتا ہے 10، 4 مہینے کے اوپر 10 دن، 4 مہینہ 10 دن، اور کون سے مہینے؟ قمری مہینے، لونار منتھ، ٹھیک ہے، انگلش والے نہیں، 4 مہینے 10 دن، تو یہ کیا ہو گئی؟ عدت وفات، یہ وفات ہو گئی نا، یتوفونا، عدت وفات 4 مہینے 10 دن، عدت طلاق 3 ہے، ثلاثہ قرو، 4 مہینے اور 10 یعنی 10 دن، پھر اذا جب بلغنا، بالغا بلغا پہنچے نا، وہ سب مطلب وہ عورتیں اپنی پہنچ جائیں، اجلہن اجل مدت یعنی کہ عدت، ہننا ان کی مدت، ان کی عدت، پھر جب وہ سب پہنچ جائیں ان کی عدت کو، ان کی مدت کو، فلا جناح، پھر لا نہیں، جناح کوئی گناہ، جناح یعنی گناہ، پھر نہیں ہے کوئی گناہ، علیکم علا پر، تم پر نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فی میں ما جو، فی حرف جر ہے، فی میں ما جو اس میں جو، فعلنا فعلا کرے نا، وہ سب عورتیں کریں، فی انفسہن، فی میں، فی حرف جر ہے، فی میں، انفس نفسوں، ہننا ان کی نفسوں میں، ان کی نفسوں میں یعنی نفسوں کے بارے میں، اپنے بارے میں، اپنے خود کے بارے میں وہ جو کچھ کرنا چاہیں، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم پر مطلب اہل خانہ پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تب بھی تمہارے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، ان کو کرنے دو، کیسے؟ کب کرنے دو؟ بالمعروف، جب وہ بھلے طریقے سے اپنے بارے میں کچھ سوچ رہی ہیں، ٹھیک ہے، بالمعروف ہی بھلے طریقے سے، واللہ اور اللہ، اللہ، بما بی سے، ما جو اس سے جو، تعملون تا یتان کا تاغ ہے، تا تم سب عین میم لام عمل کرتے ہو، خبیر خبر، خبر رکھنے والا باخبر ہے، اور اللہ تو اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خبیر باخبر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہاں پر عدت وفات بیان کی گئی ہے، کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن، اور پھر عدت گزر جانے کے بعد جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، مدت مکمل ہو جائے، اب وہ جو بھی اپنے حق میں بہترین فیصلہ کریں گی، تو اللہ نے فرمایا پھر کسی اور کی کوئی پکڑ نہیں ہے، پھر وہ جو کرے اپنے حق میں بہترین، تو اللہ رب العزت تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اور الذین وہ لوگ جو، یا وہ واؤن سب توفا وفات پا جائیں، من سے تم میں سے، اور یا وہ واؤن سب وزرا چھوڑ جائیں، ازواجن بیویوں کو، یتربصنا یا وہ نون سب وہ سب عورتیں، تربصا روکے رکھے، انتظار میں رہیں، بی کو انفس نفسوں کو، ہننا ان کی نفسوں کو، اپنی جانوں کو روکے رکھیں، اربعہ 4، اشہرن مہینے، اور اشرن 10، 4 مہینے 10 دن، یعنی ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا عدت طلاق میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے، اپنے آپ کو سجانا دھجانا سب کچھ کرنا ہے، لیکن عدت وفات میں سرما لگانا بھی نہیں الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کے اندر اچھے کپڑے، اب دیکھیں گے ہرگز بھی ضروری نہیں کہ سفید ہی کپڑے پہنے، یہ کہیں پہ بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے کپڑے ہوں جو سوبر ہوں، جو اٹریکٹیو نہ ہو، یہ کسی کو اٹریکٹ نہیں کرے، ایسے کپڑے ہونا چاہیے، وہ کالے کلر کا ہو، چاہے ہرے کلر کا ہو، چاہے نیلے، سفید کپڑا از ناٹ دا سائن آف عدت، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی اور کلر کے کپڑے پہنتی ہے لیکن سیدھے سادے سوبر کپڑے پہنتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ میک اپ نہیں کرنا ہے، اور اگر ان کیس بہت اشد ضرورت ہے کہ اس کو باہر جانا پڑ جائے، سے فار ایگزامپل کوئی عورت جس کا شوہر مر گیا، اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے کام کرنے والا،
وہ بیمار پڑ جاتی ہے, آزار پڑ جاتی ہے, تو کیا کرے گی وہ, کیا کرے, پورا پردہ کر کے کور کر کے جائے, اپنا ضرورت کا کام کرے اور پھر لوٹ آئے, اور جس قدر ہو سکے نہ محرم لوگوں کو نہ اپنی آواز سنائے نہ اپنے آپ کو دکھائے, اور رات اپنے گھر میں گزارے. ٹھیک ہے, چل. فَإِذَا بَلَغْنَا, پھر اذا جب, بلغا پہنچ جائے نا وہ, اجل مدت ہننا ان کی مدت کو, پھر وہ سب جب پہنچ جائے اپنی مدت کو, پھر لا نہیں جناح کوئی گناہ, علا پر, تم پر, فی میں ما جو اس میں جو فعل کرے نا وہ سب جو کریں, فی میں انفسی نفسوں ہننا ان کی نفسوں میں یا ان کے نفسوں کے بارے میں, اپنے بارے میں جو وہ کچھ کرنا چاہیں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, بالمعروف بھلے طریقے سے, اور اللہ بھی سے ما جو اس سے جو تعملون تا تم و سب عمل کرتے ہو, خبیر باخبر ہے. اور وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے, اور وہ سب چھوٹ جائیں بیویاں, وہ سب انتظار کرے یا روکے رکھے اپنی نفسوں کو, اپنی جانوں کو, 4 مہینے اور 10 دن. پھر جب وہ پہنچ جائیں ان کی مدت کو, یعنی ان کی عدت پوری کر لیں, تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کرے ان کے نفسوں کے بارے میں, اپنے بارے میں بھلے طریقے سے, اور اللہ اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو باخبر ہے. چلیں ریپیٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 235. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم, علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے, عدت کے دوران میرج پروپوزل بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک عورت عدت میں ہے تو اس کو کیا کیا جائے, نکاح کا پیغام بھیجا جائے. تو کون سی عدت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, ان عدتوں کی بات ہے یہاں پر جو کہ وفات کے بعد ہو رہی ہوں یا پھر 3 طلاق کے بعد ہو رہی ہو. پہلی اور دوسری طلاق کے بیچ میں کوئی غیر مرد میرج پروپوزل نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے, انٹل اس کی پوری عدت مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے بیچ میں, کیونکہ اس کے شوہر زیادہ حقدار ہے اس کو دوبارہ لوٹانے کے, تو پہلی اور دوسری عدت کے بیچ میں نہیں, الاؤڈ نہیں ہے کسی اور کو میرج پروپوزل بھیجنا. ٹھیک ہے, چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا جناح, اور لا نہیں, جناح کوئی گناہ, علیکم علی حرف جر علی پر, تم پر, اور نہیں ہے کوئی گناہ علیکم تم پر, فی میں ما جو اس میں جو عرض تم عرض کرنا, عرض کرو تم سب, تم عرض کرو یعنی تم پیش کرو, تم اشارہ کرو یا تم بولو. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا عرض کیجئے, کہیے, ہے نا کہنا. تو اورادہ مطلب عرض کرنا, پیش کرنا, تم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو تم عرض کرو, تم پیش کرو, بھی اس کو من خطبۃ النکاح, خطبۃ النساء, من سے خطبہ, خطبہ کیا ہوتا ہے, کوئی خطبہ یعنی جو اسپیچ ہوتی ہے, تو خطبہ کا یہاں پر مطلب ہوگا پروپوزل. النساء عورتوں کا خطبہ یعنی کہ پیغام نکاح, خطبہ یعنی پیغام نکاح, پروپوزل. النساء عورتوں کا, من سے خطبہ, خطبۃ النساء عورتوں کا میرج پروپوزل, عورتوں کے لیے پیغام. او اکننتم, او یا اکننتم, کاف نون کن کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, ہائڈ کرنا. جیسے کتما ہم نے پڑھا تھا, کتما کا بھی مطلب ہوتا ہے چھپانا, اکنہ کا مطلب بھی ہوتا ہے پردے میں رکھنا, چھپانا. ٹھیک ہے, چھپائے رکھنا. او یا اکننتم, اکنن کاف نون چھپائے رکھو تم سب, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم یا تو میرج پروپوزل اشارے میں کہہ دو یا تم چھپائے رکھو, یعنی ان عدت والی عورتوں سے. فی انفسکم, اکننا چھپائے رکھو تم سب, فی میں
अनफुसिकुम, अनफुस नफ्स का प्लूरल है, अनफुस नफ्सोकुम तुम्हारे, तुम्हारे नफ्सों में, यानी अपने दिल में छुपा कर रखो उस बात को या तुम पेश कर दो, इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं। अलिम अल्लाहु, अलिमा जानता है, आइन लाम मीम इल्म रखता है, जानता है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह जानता है, अन्नकुम अन्ना के, कुम तुम सब, के तुम, सतस्कुरूनहुन्ना, सीन आ गया देखिए, सीन और सौफा का मतलब होता है अनकरीब, जल्द ही, ठीक है, अनकरीब या जल्द ही, नियरली, शॉर्टली, सीन अनकरीब, ता तुम, यतान का ता है, ता तुम, वाव नून सब, सीन अनकरीब, ता तुम, वाव नून सब, ज़करा जिक्र करोगे, हुन्ना उनसे, यानी तुम जल्द ही उस बात का जिक्र करोगे, अल्लाह जानता है इस बात को कि अन करीब तुम सब जिक्र करोगे उनसे, उन औरतों से जो तलाक में इद्दत में बैठी हुई हैं। वलाकिन ला तुवाइदुहुन्ना, व और लाकिन लेकिन, ला नहीं, तुवाइदुहुन्ना, ता यतान का ता है, ता तुम, वाव सब, वाइद वादा करो, वाव आइंदाल, नहीं तुम सब वादा करो, हुन्ना उनसे, उन विडो से, उन जो तलाक याफ्ता औरतें हैं उनसे वादा मत करो कि मैं ही तुमसे निकाह करूंगा, किसी और से निकाह मत करना, कोई वादा करने की जरूरत नहीं है उस तलाक इद्दत के दौरान। तुम सब वादा करो हुन्ना उनसे, सिर्रन, सीन रा, सिर्फ छुप कर, हाँ छुप छुपा कर वादा मत कर जाओ, इल्ला सिवाय, अन तकुलू, अन के, तकुलू यतान का ता है, ता तुम, वाले सब, कुलू कहो कि तुम सब कहो, कौलम मारूफा, कौल कौल, मारूफन भली, भली बात, ये कौलम मारूफन मौसूफ सिफत है, इसीलिए मारूफ को पहले पढ़ेंगे, सिफत को पहले पढ़ेंगे, भली बात, मारूफन भली, कौलन बात, भली बात कहो, यानी क्या कहा गया, वो औरतें जिनकी 3 तलाक हो चुकी हैं पूरी तरह से, अब वो अपने शौहर के लिए हराम हो गई, ठीक है, उन औरतों से, और दूसरी किन औरतों से, जिनके शौहर वफात पा चुके हैं, तो जो इद्दत में हैं, और मेन जो इसमें फोकस है वो 3 तलाक वाली औरत के ऊपर ज्यादा फोकस है, उससे भी ज्यादा जिसका शौहर वफात पा चुका है, क्योंकि अभी जिसका शौहर वफात पा चुका है उसको ये बातें भेजना एक मतलब एक उसके खिलाफ है ना, हाँ, तो यहाँ पर मॉरल के खिलाफ है, तो यहाँ पर उन औरतों के बारे में जिनके 3 तलाक हो चुके हैं, तो क्या कहा अल्लाह ने कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम उनसे अर्ज करो प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, पैगाम निकाह के बारे में, या तुम छुपाए रखो, अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिल में वो बात आ चुकी है कि तुम उनसे निकाह करना चाहते हो, लेकिन तुम उनसे वादा नहीं कर सकते सिवाय कौलम मारूफ, यानी तुम उनसे पूरे पक्के वादे मत करके आ जाओ उसी इद्दत के दौरान, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, भली बात कह सकते हो, भली बात कैसे, कि उसके वली से कह दिया कि अगर आप इसके दूसरे निकाह का वो करना चाहें इरादा, तो प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे शामिल कीजिएगा, या फिर कि मैं आपकी बेटी जैसी नेक औरत की तलाश में हूँ, मतलब इनडायरेक्ट वे में, बहुत बंद अल्फाज में वो बात कहे, ठीक है, तो यानी इसमें क्या होना चाहिए, ढकी छुपी बात होना चाहिए, वादे वो नहीं होना चाहिए, पक्का पुख्ता वादा इद्दत के दौरान नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इद्दत के दौरान, इद्दत इज द पीरियड ऑफ, देखिए एक तो ये है कि वो थोड़ा सा गम का वक्त होता है, औरत के ऊपर ज्यादा गम होता है बनिस्बत मर्द के, ठीक है, क्योंकि इमोशनली ज्यादा अटैच होती है, जज्बात में ज्यादा अटैच होती है औरत, तो औरत पर ज्यादा गम होता है, तो उस दौरान में वो अगर कुछ अपने बारे में सोचना चाहती है और बीच में से कोई प्रपोजल की बात आ जाएगी, तो वो फिर खैर की तरफ वो अलग तरीके से नहीं सोच सकती, फिर वो उसको उसी सेंस में सोचना पड़ेगा, राइट, तो उसको खुद अपने बारे में खुद डिसाइड करने दे, अगर कुछ इशारे किनारे में बात हो जाए वो ठीक है, लेकिन वादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वला ताजिमु उक़दतन निकाह, व और ला नहीं, ताजिमु, ता यतान का ता है, ता तुम, वाव अलिफ सब, रूट लेटर क्या बच गए, आइन जोए मीम, अजम, आइन जा मीम, सॉरी नॉट जोए, आइन जा मीम, अज़म कर लो यानी इरादा कर लो, व और ला नहीं, ता तुम, वाव अलिफ सब, अजमा इरादा कर लो, उकदतन निकाह, उकदतन निकाह, उकद यानी गांठ गिरा, और यानी निकाह, उकदतन निकाह यानी पुख्ता निकाह, यानी निकाह की गिरा बांधने का इरादा मत कर लो, व और ला नहीं, ता तुम, वाउलिफ सब, अजमा अजम कर लो, इरादा कर लो, उकदतन ना, उकदतन निकाह, निकाह की गिरा का, द मैरिज नॉट,
حتی یبلغ الکتاب، حتی یہاں تک کہ، یا وہ بلغا پہنچ جائے، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے، الکتاب اجلہ، الکتاب کتاب کا مطلب لکھا ہوا، اجلہ اس کا پیریڈ، اس کی مدت، الکتاب لکھی ہوئی، اجل مدت اس کی، یعنی اس کی لکھی ہوئی مدت کیا ہے، ثلاثہ قرو، یا پھر 4 مہینے 10 دن، جو جیسی بھی عدت ہو رہی ہے اس کے حساب سے، جو اس کی مدت، اس کی لکھی ہوئی مدت جب تک نہیں پہنچ جاتی ہے، جب تک تم نکاح کی گانٹ نہیں باندھو گے، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمُوا، اور وَعْلِمْ، تم سب علم رکھ لو، جان لو، انا کہ اللہ، اللہ، یعلم، یا وہ، عین لام میم، علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ماں جو، فی میں، ماں کے اور کون سے ترجمے ہیں؟ کیا نہیں، جو، یہاں پر جو کا ترجمہ ہے، ان اللہ، کہ اللہ جانتا ہے، ماں جو، فی میں، انفس نفسوں، نفس کا پلورل انفس، نفسوں میں، کم تمہارے، تمہارے نفسوں میں، تمہارے دل میں جو ہے، اللہ جانتا ہے، فَاحْذَرُوهُ، پھر، واو، تم سب، پھر تم سب، حذرا، حذرا ڈرو، ہم نے پڑھا تھا نا، حذر الموت، حذرا مطلب ڈرو، اس سے یعنی اللہ سے ڈرتے رہو، وَعَلَمُوا، اور تم سب علم رکھ لو، جان لو، انا کہ اللہ، اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم بڑا بردبار ہے، یعنی بہت صبر و تحمل والا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے عدت کرنے دو، تھوڑا صبر کر لو، ٹھیک ہے۔ پھر ہاں جی، ہاں، یعنی عقدۃ النکاح یعنی پورا سولمنائز کر لینا، ہاں پوری طرح سے فکس کر لینا، بھائی یہ دن ہم آئیں گے، نکاح کر کے چلے جائیں گے، لے جائیں گے، وہ ساری باتیں نہیں ہوں گی، نہیں، پوری ڈیٹیل میں باتیں نہیں ہوں گی، وعدے نہیں ہوں گے، اور نکاح کے عقد کا وہ نہیں ہوگا، عزم ارادہ نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ڈیٹ وغیرہ فکس کر دینا، سارا کچھ کر دینا، عدت کے دوران یہ سب منع کیا گیا، عدت کے بعد جو کرنا ہے کر سکتے ہو آپ، دیکھیں ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، اور لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علا پر، تم پر، فی میں، ما جو، اس میں جو، اور عرض کرو، پیش کرو، تم سب، بھی اس کو، من سے، خطبہ، پیغام، النسائی، عورتوں کے پیغام، یعنی کہ نکاح کے پیغام کو، او یا اکنن، تم اکنن چھپائے رکھو، تم فی میں، انفس نفسوں میں، تمہاری نفسوں میں، علم اللہ، علیمہ جانتا ہے، اللہ، اللہ، انا کہ تم سب، ستذکرونہن، سین ان قریب، تا تم واؤن سب، ذکرہ ذکر کرو گے، یا ذکر کرو گے، ہننا ان سے، مطلب اسی پیغام کے بارے میں ذکر کرو گے ان سے، ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تواعدوہن، تا تم واؤ سب، وعدہ کرو، ہننا ان سے، ان عورتوں سے، سرن چھپ کر، اللہ سوائے، ان کے، تقولو تا تم واؤ سب، قولو کہو، قولا معروفا، قول بات، معروفاً بھلی بات، ولا تعظمو، اور لا نہیں، تا تم واؤ سب، عزم کرو، ارادہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا، نکاح کی گانٹھ کا، حتی یہاں تک کہ، یا وہ بلغا پہنچ جائے، الکتاب لکھی ہوئی مدت، اجلہ لکھی ہوئی اجل مدت اس کی، یعنی اس عدت کی لکھی ہوئی مدت جب تک نہ پہنچ جائے، جب تک نکاح کی گرہ کے بارے میں وہ عزم مت کرو، وَعَلَمُوا، اور تم سب علم رکھ لو، جان لو، انا کہ اللہ، اللہ، یعلم، یا وہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، ماں جو، فی میں، انفس نفسوں میں ہے، تمہاری نفسوں میں، تمہاری جانوں میں ہے، یعنی تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پھر واؤ تم سب، حذرا ڈرو، اس سے، اس اللہ رب العزت سے، اور تم سب علم رکھ لو، جان لو، انا کہ اللہ، اللہ، غفور بخشنے والا، حلیم بردبار، صبر اور تحمل والا، فوربیئرنگ ہے۔ ایک مرتبہ ہم کر لیتے ہیں سرسری، پھر کیجیے، کہ تھوڑا الگ سے الفاظ ہے نا، اور نہیں کوئی گناہ تم پر، اس میں جو تم پیش کرو یا عرض کرو اس کو، من خدمت النساء یعنی عورتوں سے، نکاح کے پیغام کو، یا تم چھپائے رکھو تمہاری نفسوں میں، جانتا ہے اللہ کہ تم ان قریب، تم سب ذکر کرو گے ان عورتوں سے، اور لیکن نہیں، تم سب وعدہ کرو ان سے چھپ کر، سوائے یہ کہ تم سب کہو بھلی بات، اور نہیں تم سب عزم یعنی ارادہ کر لو، نکاح کی گرہ کا، یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی اس کی مدت کو، یعنی عدت کو، اور تم سب جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے، پھر تم سب ڈرتے رہو اس سے، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، بردبار ہے، ٹھیک ہے، چل ریپیٹ کریں،
وضو کی لائن لگائیں. چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آیت نمبر 226 میں ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں، ایلا مطلب بیویوں سے تعلق نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں سے. تربص 4 اشہر. تو تربص کو ہم نے بتایا تھا آپ لوگوں کو پاسٹ ٹینس ہے، لیکن نہ یہ پاسٹ ٹینس ہے نہ پریزنٹ ٹینس ہے، یہ دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے وربل ناؤن. وربل ناؤن کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کھانا پینا کرنا ایسے ہوتا ہے نا. تو تربص، ہاں ورب، اس کو ہم یہ کہتے ہیں نا ورب. کھانا پینا کرنا رہنا جانا پینا کھانا پینا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ورب کہتے ہیں، کام کہتے ہیں نا، ایکشن کہتے ہیں. اور لیکن عربی زبان میں کھانا پینا جانا آنا پینا کو ورب نہیں کہتے، اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں. یعنی جو دکھتا تو ورب ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ ناؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہے یہ. تو اس میں مصدر اس کو کہا جاتا ہے، جس میں بھی نہ آتا ہے نا. تو اس میں تربص کا ترجمہ تھا انتظار کرنا ہے. انتظار کرنا ہے 4 مہینے. ٹھیک ہے، 4 مہینے انتظار کرنا ہے. وہ لوگ جو ایلا کر لیتے ہیں اپنی عورتوں سے، انتظار کرنا ہے 4 مہینے. ٹھیک ہے، کرے نہیں آئے گا ترجمہ، کرنا ہے، کیونکہ آنا جانا کھانا پینا نہ جو اس میں آ جائے گا وہ کیا ہوتا ہے؟ وربل ناؤن کہلاتا ہے، مصدر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مصدر. تو نہ وہ ورب ہے نہ ناؤن ہے، بلکہ وربل ناؤن کہلائے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. بس یہی مینشن کرنا تھا. الحمدللہ یہاں پر ہمارا رکو نمبر کیا مکمل ہو گیا تھا؟ 30th رکو مکمل ہو گیا تھا نا. بارک اللہ فیکم. آیت نمبر 235 تک ہو گئے ہم لوگ. 235 ہو گیا نا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. انشاءاللہ 236 سے کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں سارے لوگ.